بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، میڈیا دیکھیں تو عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں کہ حضرت حوا کو ان کی جو تخلیق ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں جی مولویوں نے ہم سے چھپایا۔ بھائی آپ سے کچھ نہیں چھپایا، بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی تخلیق کی نا وہ نور سے کی تھی۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے جو ہیں وہ نور کی تخلیق ہے۔ اللہ المائٹی created the angels from light and the created shaitan from fire and the created حضرت آدم علیہ السلام from clay۔ ان کی مٹی سے ہوئی، شیطان کی آگ سے ہوئی، فرشتوں کی جناب نور سے ہوئی۔ تو آپ دیکھیں تینوں کی جنس الگ الگ ہے۔ فرشتوں کی جنس اور ہے، the gender of the angel is different, the gender of the shaitan is different, the gender of the آدم علیہ السلام is different۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے نا جنت میں تو وہ خوف زدہ تھے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے جب بندہ گھر میں اکیلا ہو نا تو خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، فیملی آتی ہے تو تھوڑا خوش باش ہو جاتا ہے، جان میں جان آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے، when the آدم علیہ السلام was alone in the paradise in the heaven, he was afraid، وہ ڈر گئے تھے۔ تو اچانک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے when he was sleeping کی تخلیق کی تھی۔ اللہ created حضرت حوا from their rib، یعنی ان کی پسلی سے۔ بعض نے لکھا لیفٹ پسلی تھی، لیفٹ رب ہے۔ when the آدم علیہ السلام awoke up and suddenly he saw to her، تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو یہ سرپرائز تھا اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت حوا نے ان کو دیکھا، بٹ آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، he liked to her، and دوسری طرف سے بھی یہی پوزیشن تھی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب نکاح ہو گیا، نکاح جب ہو گیا تو اللہ نے یہ قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیا لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ وہ ایک نفس کیا ہے؟ who created you from a single person، وہ آدم علیہ السلام سے پیدا۔ تو وہاں سے یہ ابتدا ہوئی اور انسانیت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ تو یہ کہنا جی حضرت حوا کی جو تخلیق ہے وہ پسلی سے نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ اور بعض ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، اسی مٹی سے حضرت حوا کی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ دیکھیں جنس کا جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی جنس ہو رہا ہے، شیطان کی جنس ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کی، تو جنس کا جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جب جنس نے جنس کی طرف کو دیکھا، آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا تو جنس کا جنس کی طرف میلان ہوا، نکاح ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا نکاح جناب میں گدھے سے کیا جائے، گدھے کا نکاح انسان سے کیا جائے، کیونکہ گدھے کی جنس ہو رہا ہے، انسان کی جنس ہو رہا ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل فار اے مین ٹو میری ٹو ڈنکی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جنس کا جنس کی طرف ملان ہوتا ہے، تو انسان کا نکاح انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے کیا، کیونکہ جنس تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کی تخلیق جو ہے وہ پسلی سے ہوئی۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھا نہیں ہو پائے گی، چونکہ اس کی تخلیق جو ٹیڑھی ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا، آپ سورۃ النساء کا پہلا رکوع پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت حوا کی جو تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔